السلام علیکم دوستو، ہوپ فلی آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جی۔ تو آج ایک خاص ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ پچھلے 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کے حوالے سے بہت سے پروپیگنڈاز وغیرہ کیے جا رہے ہیں فیس بک پہ۔ جیسے ہی فیس بک کھولو تو کوئی نہ کوئی پوسٹ ان کے خلاف گردش کر رہی ہوتی ہے۔ تو میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ کوئی جرم کر دیتا ہے یا کوئی بھی فلو میں اس سے مسٹیک ہو جاتی ہے یا نا علمی کی وجہ سے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اگر جب انہیں علم بھی تھا پھر بھی وہ اپنی غلطی پر نادم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تحریری صورت میں بھی اور واقع سامنے آ کے ویڈیو صورت میں بھی انہوں نے سب سے معافی مانگی ہے، تمام اہل اسلام اور مسلمانوں سے جن لوگوں کی انہوں نے دل آزاری کی ہے انہوں نے معافی مانگی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ ان پہ کرٹیسائز کر رہا ہے یا ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی کچھ پرسنل ان کے ساتھ ایشوز ہو سکتے ہیں یا پھر کچھ نظریاتی ایشوز ہو سکتے ہیں۔ ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا کہ جو کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی جو تحریک چلی ہے اس میں 50% رول ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب کا رہا ہے پونچھ ڈسٹرکٹ کوٹلی میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو ان کے اگینسٹ ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ سارے مکاتب فکر کے لوگ ایک ایجنڈے پہ جمع ہوئے ہیں۔ کشمیر کمیونٹی میں یہ جو اتحاد پیدا ہوا ہے، یہ اس اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ سازشی کردار کو جو ہمارے اندر موجود ہیں اور کچھ بیرونی عناصر بھی ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ویک پوائنٹ ڈھونڈ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے خلاف، یا اور بھی جتنے بھی ہمارے قائدین نے اس فریڈم موومنٹ کو کامیاب کروایا جنہوں نے، ان کے خلاف۔ اور یہی وجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پکڑ دکڑ اور یہ وہ ان کے خلاف FIRs اور مقدمے درج ہیں، اور وہی لوگ اس چیز کو پک کر کے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کر کے تو ان کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی ذاتی یا نظریاتی اختلافات کو ختم کریں اور ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں اور آپس میں یہ اتحاد قائم رکھیں۔ ڈاکٹر صاحب ہوں یا ان کی جگہ پہ کوئی بھی بندہ ہو، کسی کو بھی یہ چیز الاؤ نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام پر یا آل نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کوئی بھی کرٹیسائز کرے یا کوئی بھی کسی قسم کی بات کرے۔ یہ ہم لوگ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتے۔ لیکن ایک بندہ اگر غلطی سے بائی مسٹیک وہ یہ چیز کر دیتا ہے یا اسے ہو جاتی ہے لا علمی کی وجہ سے، تو وہ پھر آ کے پبلکلی معافی مانگتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو بھی افسوس اور گزر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، دل بڑے کرنے چاہیے اور ان کو معاف کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی بات پر ڈٹے رہتے تو پھر ہمارا کرٹیسائز رائٹ بنتا تھا، لیکن ان کی معافی مانگنے کے بعد بھی ہم اگر ایسا ہی جاری رکھیں تو یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ گزشتہ کچھ سال پہلے ہم لوگوں کو اس چیز کا علم بھی نہیں تھا کہ یہ اشرافیہ کتنی لوٹ مار کر رہا ہے، اور یہ جو آزاد کشمیر کے ریسورسز ہیں یہ کتنے ہیں اور کدھر لے کے جا رہے ہیں، اور ان پہ کس کی حکمرانی ہے۔ ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب نے ان سب کفری کرداروں کو ننگا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے اگینسٹ ہیں۔ اس لیے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اپنی صفوں میں اتفاق اور اتحاد قائم رکھیں اور ہر کسی قسم کے بھی جھوٹے پروپیگنڈے سے باز رہیں۔